الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماه العدون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدان أرضه أول دين معرفته وكمال معرفته التوحيد وكمال توحيده الأخلاص له وكمال الأخلاص له نفي صفات عنه لشهادة كل صفة أنها غير الموصوف ولشهادة كل موصوف أنه غير الصفة فمن وصف الله سبحانه فقد قرنه فمن قرنه فقد ثناه فمن ثناه فقد جزاه ومن جزاه فقد أشار إليه ومن أشار إليه فقد عده ومن عده فقد حده الصلاة والسلام على حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد الذي قيل في شأنه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ثم الصلاة والسلام على أخيه ووزيره وصاحب لوائه وصاحب منبره ووارث علمه غالب على كل غالب مطلوب كل طالب إمام المشارق والمغارب علي بن أبي طالب الذي قيل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شأنه من كنت مولاه فهذا علي مولاه ثم الصلاة والسلام على سائر أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المغمومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك في كتابه المجيد وهو الفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم رب اخرجني مخرج صدق واجعلني مدخل صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا ماشاء اللہ بڑا ہی سجا ہوا مجمع ہے اور میرا یہ بلیف ہے اور ہونا بھی ایسا ہی چاہیے کہ کوانٹٹی نہیں کوالٹی اور کربلا سے بھی ہمیں یہی ملا ہے کوانٹٹی نہیں دیکھنا ہے کوالٹی دیکھنا ہے کوالٹی اگر اچھی ہے تو لاکھوں کے اوپر بھاری ہے اور اگر کوانٹٹی اچھی نہیں ہے تو وہ کوالٹی اچھی نہیں ہے تو وہ 72 کے اوپر بھی جو ہے وہ کمزور ہے تو الحمدللہ یہ ذکر اس کا آپ نے بھی کہا محترم شعراء نے اپنے انداز میں کہا کہ اس کا ذکر ہم کیا کریں کہ جس ذکر کی بنیاد جو ہے وہ رسول کی بیٹی نے رکھی اور یہ ذکر شفا کے لیے ہے اور شفاعت کے لیے ہے اور مغفرت کے لیے ہے اور میں نے گزارش کی تھی کہ اللہ کا جو ہے وہ وعدہ ہے کہ فذکرونی اذکرکم تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا حسین نے اللہ کا ذکر اس انداز میں کیا کہ قیامت تک اللہ حسین کا نام چلائے گا اور اپنا ذکر کروائے گا اب دیکھیں کہ مجلس ہم رکھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں مجلس حسین نام ہے حسین کا ذکر ہے قرآن کا ذکر ہے خالق کا ذکر ہے اللہ کا ذکر ہے رسول کا تو جو آج آیے کریمہ اس موقع کے اوپر تلاوت کرنے کا شرف بخشا اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں کہا گیا ہے کہ اے اللہ ہمارا جو اس شہر مکہ سے خروج ہے اس کو سچائی اور بہتری کے اوپر قرار دے اور مدینے میں ہمارا دخول جو ہے وہ سچائی اور بہتری کے اوپر قرار دے.
اس کے اوپر بحث نہیں کرنی ہے، بحث لمبی ہو جائے گی. جو اگلے کا حصہ ہے اس کے اوپر تھوڑی سی گزارش کرنا چاہوں گا. آپ جاگے ہوئے ہیں، انشاءاللہ جاگتے رہیں گے. ایک درود پڑھیں محمد والی وَاجْعَلْ لِي مِن لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پروردگارا مجھے اپنی ہاں سے، اپنی طرف سے ایک سلطان النصیرہ مددگار عطا فرما. تو اگر آپ کی توجہ رہے تو مانگ کون رہا ہے؟ رسول اللہ. مانگ کس سے رہا ہے؟ خدا سے. تو ظاہر ہے جو چیز مانگ رہا ہے وہ چیز یا تو رسول سے بہتر ہونی چاہیے یا رسول جیسی ہونی چاہیے. رسول سے بہتر تو ہو نہیں سکتی، رسول جیسی تو ہو سکتی ہے. تو اسی لیے رسول نے کہا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. انا من علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں. تو مانگ رہا ہے رسول خدا اللہ سے کہ مجھے ایک مددگار عطا فرما. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ رسول کون ہے؟ رسول وہ ہے کہ جس کی سند قرآن دیتا ہے، کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، ہم نے نہیں بھیجا رسول آپ کو مگر یہ کہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر. تو جو آ رہا ہے وہ رحمت ہے، جو بھیج رہا ہے وہ رحمت رب العالمین ہے. تو جو مانگ رہا ہے وہ بھی رحمت ہی مانگ رہا ہے. محمد والے محمد صلوات. جو فرمایا آپ نے، تو مانگنے والے کے باتوں سے پتا چلتا ہے کہ مانگنے والا جو مانگ رہا ہے اس مانگ میں اہمیت کتنی ہے. اور جملے جو ہیں وہ قرآن کے ہیں سلطان النصیرہ. نصیر کا مطلب ہے مددگار. لفظ نصیر جو ہے مددگار ہے، ناصر بھی مددگار ہے، معاون بھی مددگار ہے. مگر قرآن نے لفظ کو چنا، کیسا لفظ؟ نصیرہ. کیوں اس پرٹیکولر لیٹر کو، ورڈ کو جو ہے وہ چنا گیا؟ اس لیے کہ جو ناصر ہے اس کی مدد عارضی ہوتی ہے. کیا بات. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی مدد عارضی ہوتی ہے. تو جو نصیرہ ہے اس کی مدد ہمیشہ کے لیے ہے. اگر اب میں آپ کے سامنے مجلس پڑھ رہا ہوں، جسارت کر رہا ہوں، اگر آپ میرے ساتھ بولتے رہیں گے تو میری مدد ہوتی رہے گی، اور اگر آپ خاموش ہو گئے تو میری مدد نہیں ہوگی. تو جب تک مجلس رہے گی تب تک مدد ہوتی رہے گی. اور نصیرہ کا مطلب ہے کہ جب تک رسول رہے تب بھی نصیرہ مدد ہوتی رہے گی، اور رسول نہ رہے تب بھی مدد ہوتی رہے گی، اور قیامت تک اس کی نسل سے رسول کے مشن کی مدد ہوتی رہے گی. نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اور محمد والے محمد صلوات. قیامت تک کے لیے، جب تک دین محمدی ہے اور شریعت خدا ہے تب تک جو ہے وہ مدد علی مرتضی ہے. وہ خود ہیں یا نہیں ہیں، مگر آج بھی مددگار دین کا پردے غیب میں موجود ہے. آج بھی مدد جو ہے وہ جاری ہے. تو مدد جب مانگی رسول عربی نے اللہ کے ہاں سے، تو اللہ نے کہا کہ اے نبی یہ ہمیشہ کے لیے چیز مانگ رہے ہیں آپ، اور بہت اہم چیز مانگ رہے ہیں. یہ ایسی بات نہیں ہے کہ آپ جو ہیں مجھ سے مانگ لیں اور میں آپ کو ایسے ہی عطا کر دوں. ظاہراً ویسے تو میں نے اس کا علی کو آپ کا وزیر بنا کر بھیجا، اور اس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ بیت اللہ، کہ جس بیت اللہ کے
اندر بت پڑے ہوئے تھے اور بیت اللہ کی چابیاں لوگوں کے پاس تھیں. اس بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے ایک مستور نے جب اللہ کو پکارا اور کہا یا اللہ یہ میری عزت کی حفاظت فرمانا اور یہ وقت ایک مشکل ہے اس میں میری مدد فرمانا، اور یہ جو بچہ ہے یہ میرے ساتھ تنہائی میں توحید کی باتیں کرتا ہے. اس علی کی ماں کی عظمت کی وجہ سے بیت اللہ نے در بنایا، بیت اللہ کے اندر در بنا، اور در بنا اور جناب فاطمہ بنت اسد اندر پہنچی. اور یہ تو ہم سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں. اور 3 دن جو ہے وہ مبیت کیا گیا، رات گزاری گئی بیت اللہ میں. حکمت خداوندی دیکھیے کہ جس علی کو ہم جو ہیں وہ ماننا نہیں چاہتے ہیں، حکمت خداوندی دیکھیے. قرآن ابھی نازل ہوا نہیں ہے، روزہ ابھی آیا نہیں ہے، رمضان ابھی حکم ہوا نہیں ہے. 3 دن بیت اللہ میں رہے ہیں. اور آج بھی شریعت احمدی میں ہے کہ رمضان المبارک کا آخری عشرہ جو ہے وہ آپ مسجد میں، جامع مسجد میں گزاریں. اگر 3 نہیں تو 10 دن نہیں تو 7 دن، اور 7 دن نہیں تو 3 دن آپ مسجد میں گزاریں تاکہ یہ قرب الہی ہو جائے. تو اللہ کا یہ ولی ایسا ہے کہ جب یہ کام کرتا ہے اللہ اس کو اپنے شریعت میں توجہ نہیں فرمائی آپ نے. 3 دن مبیت کی، اور 3 دن روایات میں بزرگوار پڑھتے ہیں، ذاکرین علماء پڑھتے ہیں کہ 3 دن اس علی نے نہ ماں کا دودھ پیا، نہ روئے اور نہ آنکھ کھولی. تو جب 3 دن کے بعد رسول عربی آئے، علی کو آغوش میں لیا. علی کو محمد نے نہیں بلکہ امامت کو نبوت نے آغوش میں لیا، اور نبوت نے، رسالت نے امامت کے دہن میں اپنی زبان دے ڈالی. اور فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ یہ بچہ فطرت کے خلاف 3 کام کر چکا ہے کہ جو میں نے ابھی گزارش کی ہے، نہ رویا ہے، نہ آنکھ کھولی ہے اور نہ دودھ پیا ہے. تو نبی نے علی سے پوچھا کہ اے علی آپ روئے نہیں؟ کہا ماں تنہا تھی، میرے رونے کی وجہ سے پریشان ہو سکتی تھی. کہا آپ نے آنکھ نہیں کھولی، دودھ نہیں پیا؟ کہا یا رسول اللہ میں آپ کے بلانے پہ آیا تھا، میں آپ کی وجہ سے آیا ہوں اور بھیجنے والا خدا ہے، آپ کی وجہ سے آیا ہوں، خدا کا مہمان بن کے آیا ہوں، اپنی ماں کا دودھ کیوں پیتا؟ علی آپ نے آنکھ نہیں کھولی. کہا یا رسول اللہ میں تو بت شکن بن کے آیا ہوں، مکے میں بت پڑے ہوئے تھے، کعبے میں بت پڑے ہوئے تھے. اگر علی مکے کے کعبے کے اندر آنکھ کھول لیتا تو قیامت تک علی کے ماننے والوں کو یہ سننا پڑتا کہ اگر آنکھ کھولی علی نے تو کہاں پہ؟ کعبے کے اندر، اور کعبے کے اندر بت پڑے تھے. تو سب سے پہلے نظر اگر پڑی تو علی کی بتوں کے اوپر پڑی. تو یہ میں گوارا نہیں کرتا تھا، اور نبی نے زبان دے ڈالی. اب علی کا منہ ہے، علی کی نبی کی زبان ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. زبان رسالت ہے، دہن امامت ہے. اب اشاروں میں نبوت اور امامت نے گفتگو کی، اور رسالت نے امامت سے کہا کہ اے امام سیر ہو گئے؟ کہا کہ ہاں سیر ہو گیا ہوں. کہا اب زبان چھوڑ ڈالو؟ کہا کہ اے نبی اب زبان نہیں چھوڑوں گا، مجھے بیت اللہ سے لے کر اپنے دولت قدا کے تک لے چلیے تاکہ دنیا دیکھ لے کہ علی وہ ہیں کہ جو پیدا ہوتے ہی رسول سے زبان لے چکا ہے. کیسی زبان؟ کہ اے علی میرا وزیر بھی تو بنے گا، میرا جانشین بھی تو بنے گا، میرا خلیفہ بھی تو بنے گا، اور میرا داماد بھی تو بنے گا. میرا داماد بھی تو بنے گا، وہ علی. سبحان اللہ.
جس علی کی ضمانت خدا لے رہا ہے، اس کی علویت کی، اس کی بلندی کی ضمانت جو ہے خدا لے رہا. تو علی کہاں پیدا ہوئے؟ خانے خدا میں. کسی نبی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا. خود رسول فرماتے ہیں کہ علی آپ کے کچھ فضائل ایسے ہیں کہ جو مجھے نہیں ملے اور کچھ فضائل ایسے ہیں کہ جو آپ کو نہیں ملے ہیں. تو جو فضائل آپ کو ملے ہیں اور مجھے نہیں ملے ہیں، ان فضائل میں سے ایک فضیلت یہ ہے کہ جو جائے ولادت آپ کو نصیب ہوئی ہے مجھے نصیب نہیں ہوئی، اور اے علی جیسا خسر آپ کو نصیب ہوا ہے، سسر فادر ان لو، اشارہ کر رہا ہوں میں، جیسا فادر ان لو علی آپ کو نصیب ہوا ہے، میں محمد کو نصیب نہیں ہوا. کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے، نبی. اور اے علی جیسی زوجہ معصومہ مطہرہ سیدہ طاہرہ نجیبہ عذرا وہ آپ کو نصیب ہوئی ہے. خدیجہ کی بہت بڑی عظمت ہے، مگر زہرا جیسے نصیب ہوئی ہے مجھے وہ نہیں نصیب ہوئی. درود پڑھیں محمد. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیت اللہ کے اندر علی کو بھیج دیا، اور رسول فرماتے ہیں ولد علی فی جوف الکعبہ، علی جو ہیں وہ سینٹر کعبہ میں پیدا ہوئے. اور سینٹر کعبہ کیا ہے؟ تخلیق دنیا کا، تخلیق ورلڈ کا، اس گلوب کا جو سینٹر ہے، سب سے پہلے جو تخلیق ہوا وہ ہے کعبے کا سینٹر. اتنی بڑی فضیلت. اور اس علی کو رسول نے کہا کہ علی مجھ سے ہیں اور میں علی سے ہوں. اور اس علی کے لیے جب اللہ سے مانگا تو اللہ نے کہا، توجہ چاہتا ہوں آپ کی، جملے سرو کرنے جا رہا ہوں. اللہ نے کہا کہ اے علی، اے نبی، آپ نے مانگ لیا اور میں دے دوں گا، مگر یہ ایسے نہیں کہ آپ کو آسانی سے دے دوں. آپ کو زمین کی پستی کو چھوڑنا پڑے گا، خلاؤں کو عبور کرنا پڑے گا، آسمانوں کا سفر طے کرنا پڑے گا، عرش معلیٰ کے اوپر آنا پڑے گا. وہاں پر جب آئیں گے تو میں آپ کو سلطان النصیرہ دوں گا. اور وہاں پر جب پہنچے تو حزب معمول نبیوں کی طرح جب دیکھا کہ کوہ طور کے اوپر جب حضرت موسیٰ گئے تھے تو حضرت موسیٰ نے اپنی نعلین اتاری تھیں اللہ کے حکم کے مطابق. اے موسیٰ اپنی جوتیاں اتار دو، نعلین اتار دو. تو نبی نے ارادہ کیا کہ عرش کے اوپر جا رہا ہوں، قدم رکھنے سے پہلے میں اپنی جوتی اتار دوں. تو ادھر ادارہ کیا، ادھر غیب سے آواز آئی کہ اے نبی، نہ تو موسیٰ ہے اور نہ یہ کوہ طور ہے. نہ تو موسیٰ ہے اور نہ یہ کوہ طور ہے. سمیت جوتیوں کے میرے عرش کے اوپر آ جاؤ تاکہ تمہاری جوتیوں کی دھول کی وجہ سے عرش مولا. محمد والے محمد صلوات. اب دیکھیں گے کتنی بلندی ہے رسول کی جوتی کو. جزاک اللہ. تو جو میں ذکر کرنے جا رہا ہوں، اگر آپ کے اذہان اور کان کھلے رہیں تو میں گزارش کرنے جا رہا ہوں کہ نبی اکرم بہت عظیم ہیں، بہت عظیم ہیں. ہم ان سے جو ہے وہ مقابلہ علی کا نہیں کرواتے ہیں، مگر علی کے فضیلت بتانے کے لیے کہ دیکھیں نبی جو ہیں وہ کتنے عظیم ہیں. جوتیاں عظیم ہیں، جوتیوں سے بلند ان کے پائے اقدس ہیں، پائے اقدس سے بلند ان کے گھٹنے مبارک ہیں، گھٹنے مبارک سے عظیم ان کی جو ہے وہ پیٹ کہہ لیں، اس کے عظیم جو ہے چھاتی ہے، سینہ ہے. اس کے بعد جو عظیم ترین چیز ہے وہ شان مبارک رسول ہیں، اور زلف رسول مبارک جو ہیں اس سے بھی زیادہ عظیم ہیں. اب علی اور اولاد علی کو دیکھیں کہ جہاں مہر نبوت ختم ہوتا ہے وہاں امامت کے قدم جمتے ہیں. ہم علی کو بڑھاتے نہیں ہیں،
مگر خود علی کا جو تعارف رسول کرواتے ہیں کہ علی کو اگر جاننا ہے تو یہ دیکھو کہ میں ختم المرسلین ہونے کے باوجود علی کو بتوں کو توڑنے کے لیے اپنے شانوں کے اوپر سوار کرتا ہوں. اور علی جب سوار ہوئے شانوں کے اوپر تو رسول اللہ نے کہا کہ علی کیسے محسوس کرتے ہو؟ کہا کہ آج تو میں اتنا بلندی کے اوپر ہوں کہ میں اندازہ اب نہیں بتا سکتا. اور وہ دوش مبارک ہیں کہ کبھی علی سوار ہوتے ہیں، کبھی حسنین سوار ہوتے ہیں، اور ایسے سوار ہوتے ہیں کہ عید کا دن ہے، حسنین شریفین ہیں، کہتے ہیں نانا ہماری سواری کہاں ہے؟ اور نانا نے کہا کہ بیٹا میں محمد تمہارا گھوڑا بنتا ہوں. تو دیکھنے والے نے کہا، میں اشارہ کروں گا، دیکھنے والے نے کہا کہ کتنی بہترین سواری ہے. تو ڈانٹ کر اس کو کہا کہنے والے کو تم یہ انصاف نہیں کر رہے، تم دیکھ نہیں رہے کہ سوار کتنے بہترین. سوار کتنے بہترین. تو ہم تقابل جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں، ہم عظمت علی بتانا چاہتے ہیں کہ خود رسول چاہتے ہیں کہ ان کی عظمت بیان کی جائے اور ان کا تعارف کروایا جائے، اس لیے کہ یہ میرے بعد وہ ہیں کہ جو اللہ کی طرف لے کر جائیں گے. میرے بعد اگر پہچان ہے اللہ کی طرف اور میری طرف تو وہ یہ ہیں. اور یہ تعارف اللہ کے رسول نے کروایا. کبھی جو ہے زبانیں چسا کر تعارف کروایا، کبھی جو ہے وہ بستر کے اوپر لٹا کے تعارف کروایا، کبھی جو ہے وہ سجدے کو طول دے کر تعارف کروایا. اب سجدہ خدا کا ہے، نماز خدا کی ہے، سجدہ خدا کا ہے، اور کرنے والا محمد نہیں ہے بلکہ سرتاج انبیاء ہے. تو پتہ چلا کہ پورے 1,24,000 انبیاء سجدے میں ہیں. تو جن انبیاء کے سجدوں کو حسین رکوا ڈالے، جبریل سے اللہ حکم کرے کہ اے جبریل جاؤ محمد سے کہو کہ جب تک حسین کی مرضی نہ ہو تب تک سجدے سے سر نہ اٹھائیں. مجھے بھی کچھ یاد آ رہا ہے، اگر میں بھول جاؤں تو معاف کر دیجئے گا، شاعر تو ہوں نہیں میں. حسین ابن علی تھا، اصول تک پہنچا. حسین ابن علی تھا، اصول تک پہنچا، سجدے رب کے حصول تک پہنچا، عبادت نبوی کے شمول تک پہنچا، صفوں کو چیرتا ہوا پشت رسول تک پہنچا، صفوں کو چیرتا ہوا پشت رسول تک پہنچا. اگر تصور شاہ حجاز باطل ہے، اگر تصور شاہ حجاز باطل ہے تو پھر کہو کہ نبی کی نماز باطل ہے. تقابل نہیں کرتے ہیں. اس اہل بیت کے گھرانے کا جو ہے وہ ہر فرد عظیم ہے، رسول اللہ جیسے نہیں ہے، یعنی بلند نہیں ہے رسول اللہ سے، لیکن رسول اللہ سے ہے. اور یہ فرش عزا دیکھیے، میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ نسبت امامت اور نسبت رسالت، نبی اور حسین میں نسبت ایسی ہو گئی کہ نبی کے جوتوں نے عرش کو عرش معلیٰ کر دیا اور نواسے کے سجدے نے فرش کو فرش معلیٰ کر دیا. میں تو در حسین کی خدمت میں مست تھا. لوگ جنت کے لیے تڑپ رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، میں تو در حسین کی خدمت میں مست تھا. جنت میں لا کر کیوں میری عبادت خراب؟ اگر حسین مل گیا ہے تو ہمیں جنت کی تمنا نہیں، ہمیں تو جنت کی تمنا نہیں ہے. اور نہ ہی ہم جو ہے وہ کوئی ذکر کرتے ہیں جنت کے لالچ کی وجہ سے، اور نہ ہی کل گزارش کی تھی کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے ہم ذکر نہیں کرتے ہیں. مولا امیر المومنین فرماتے ہیں کہ میں
اللہ کی عبادت خوف خدا سے نہیں کرتا اس لیے کہ وہ ڈرپوکوں کی عبادت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. میں اللہ کی عبادت خوف سے نہیں کرتا کہ اس لیے کہ یہ خوف زدوں کی عبادت ہے, کمزور لوگوں کی عبادت ہے. میں اللہ کی عبادت جنت کے لالچ میں نہیں کرتا اس لیے کہ یہ تجار کی عبادت ہے, بزنس مین لوگوں کی عبادت ہے. میں اللہ کی عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ لائق عبادت ہے. تو ہم ذکر حسین اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں کوئی لالچ ہے. لالچ ہے تو صرف یہی ہے کہ حسین راضی ہو جائے, بطول راضی ہو جائے. اور یہ جو ہے توحید کا کلمہ تولا اور تبرہ اسی سے ثابت ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ, سب سے پہلے تبرہ. تبرہ کا مطلب ہے نفی, انکار کرنا. انکار کرنا. سب سے پہلے لا الہ الا اللہ نے سکھایا ہے, رسول نے بتلایا ہے کہ تبرہ جزو ایمان ہے. لا الہ الا اللہ پہلے نفی, پھر جو ہے وہ اقرار. تو ہم بھی تو یہی دنیا کو سمجھانا چاہتے ہیں کہ ہم جب تبرہ کرتے ہیں اور تولا کرتے ہیں, ہم تبرہ اور تولا اس لیے کرتے ہیں کہ جو مظلوم ہے اس کا ساتھ دے, جو ظالم ہے اس کے اوپر لعنت کرے, جس نے حق چھینا اس کے اوپر لعنت کرے. اور یہی قرآن کا بھی فیصلہ ہے کہ جو بھی ظالم ہے اس کے اوپر لعنت ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, حسینیت زندہ باد, یزیدیت مرد آباد, یزیدیت مرد آباد, دشمنان اہل بیت پہ لعنت, آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد. تو اس میں جو ہے وہ کوئی دوسری گنجائش ہی نہیں ہے. اب یزید کے اوپر ہم لعنت کرتے ہیں, کیوں لعنت کرتے ہیں؟ کہ اس نے وہ کام کیا ہے کہ جس سے رسول کو تو, اور اس میں ہر ذی شعور انسان جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. اس میں کیا شیعہ ہوں کیا سنی ہوں, جس نے بھی اولاد رسول کو تکلیف پہنچائی ہے وہ ہمارے ساتھ ہے. اور ہم بھی کوشش کریں کہ ہماری وجہ سے رسول کو اور زہرا کو اور اولاد رسول کو تکلیف نہ ہو, ہماری وجہ سے. یہ بھی ہمارا ایک کردار ہونا چاہیے. اور جس علی کے فضائل ہم پڑھتے ہیں, جس علی کی فضیلت کی سندیں قرآن میں ہیں, جس علی کے قصیدے قرآن پڑھ رہا ہے, ہم مسلمان اگر مل جائیں تو کیا سنی اور کیا شیعہ اور کیا وہابی اور کیا دیوبندی, یہ سب ایک ہیں. کتنی ایک اچھی بات ایک ہمارے بریلوی بھائی نے کہی. ان سے پوچھا گیا کہ آپ بتائیے کہ فلاں آیت جو ہے وہ قرآن کی مولا علی کی مدح میں ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں وہ آیت قرآن کی ہے مدح میں. تو ساتھ میں اس نے کہا کہ آپ ایک پرٹیکولر آیت کیوں لے رہے ہیں, پورا قرآن علی کی مدح میں. صرف ہمیں تھوڑے سے جو ہے وہ اپنے دل گشادہ کرنے چاہیے اور اپنی محبتیں جو ہیں وہ بڑھانی چاہیے. یہ درس محبت کا درس ہے. اس میں ظالم کا جو ہے وہ اور مظلوم کا ساتھ نہیں ہو سکتا ہے. ظالم سے نفرت یہی جو ہے وہ, اور نفرت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کی جو ہے وہ برا بھلا کسی کو کہا جائے. آپ مجھے پسند نہیں کرتے ہیں تو آپ مجھ سے بیزاری کریں, میرے ساتھ تعلق ختم کر دیں, میرا ذکر نہ کریں, میرا بیان نہ کریں, مجھ سے بات نہ کریں, یہ ہے بیزاری. اور اپنی محفلوں میں جو ہے وہ اگر میرا نام لے لے کے کریں, میں تو ہیرو بن جاؤں گا. تو یہ جو ہے وہ کسی ایسے کام کو ناپسند کرنا کہ جو اولاد علی کو تکلیف پہنچاتا ہو, یہ جو ہے تبرہ بھی ہے اور تولا بھی ہے. سبحان اللہ. اور تولا وہ ہے کہ جو کام اہل بیت چاہتے ہوں وہ ہم کریں, یہ تولا ہے. اور جو کام وہ نہ چاہتے ہوں وہ ہم نہ کریں. تو ہمیں جو ہے وہ محبتیں بڑھانی چاہیے. گلے ملو سب درود پڑھ کر حسد کی دیوار توڑ ڈالو. گلے ملو سب درود پڑھ کر حسد کی دیوار توڑ ڈالو.
دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا. دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا. دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا. لبوں پہ غیبت فریبی آنکھیں مکان غصبی. لبوں پہ غیبت فریبی آنکھیں مکان غصبی. بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا. بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا. تو جھگڑا صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنا کردار لوگوں تک پہنچانا ہے اور بتانا ہے کہ علی وہ ہے کہ جس کو رسول نے اپنا نفس کہا اور اپنے جیسا کہا. اور اس کی سند آپ کو مدینے کی مسجد سے ملے گی جہاں پر سب لوگوں کے دروازے بند کر دیے گئے سوائے علی کے گھر کا دروازہ. سب دروازے بند کر دیے حکم خدا سے. لوگ ناراض ہوئے تو رسول نے کہا کہ یہ دروازے نہ میں نے کھلوائے تھے نہ میری مرضی سے کھلے تھے اور نہ میں نے بند کیے ہیں اور نہ میری مرضی سے بند ہوئے ہیں. کھلوانے والا بھی خدا تھا, بند کروانے والا بھی خدا ہے. تو علی کا دروازہ جیسے رسول کا دروازہ مسجد میں کھلتا تھا اسی طریقے سے علی کا دروازہ مسجد میں کھلا رہا. تو معلوم ہوا کہ علی اور نبی میں وہ نسبت ہے کہ جو نبی ہارون میں اور موسیٰ میں نسبت تھی. اللہ نبی کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے. درود پڑھے محمد. تو علی وہ شخصیت ہے جو رسول کے بعد محترم ہے. رسول کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں. میں جلدی جلدی زحمت تمام کر رہا ہوں آپ کی. رسول کا کلمہ ہم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اسلام ہے. ٹھیک ہے. اب جتنے انبیاء آئے ہیں وہ تمام بھی کیا رسول کے امتی نہیں ہیں؟ آپ بولیں گے میرے ساتھ؟ بھائی ہم بھی امتی رسول ہیں اور جتنے انبیاء ہیں کیونکہ وہ بھی کلمہ رسول کا ہی پڑھیں گے نا. وہ بھی کلمہ رسول کا, وہ بھی کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول, وہ بھی رسول کی رسالت کی گواہی دیں گے. تو جب انبیاء رسول کی رسالت کی گواہی دیں گے, ہم رسول کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں, تو جب ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں تو کیا یہ ایمانی رشتہ ہے؟ تو نبی بھی اور ہم بھی امت رسول میں جب آ گئے تو کیا ہم ایک دوسرے کے بھائی نہیں ہیں؟ کتنا مقام ہے نبی کی امت ہونا. تو جب نبی کی امت میں آ کر وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں, ہم بھی کلمہ پڑھتے ہیں, تو اب کوئی ایسا ہونا چاہیے کہ جو نبی کے بعد ان کو نبیوں کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہو, ان کا بھی جو ہے وہ وسیع ہو, ان کا بھی جو ہے وہ خلیفہ ہو اور ہمارا بھی جو ہے وہ امیر ہو. تو جو نہیں فرمائی آپ نے. تو جب وہ نبی بھی آئیں گے تو وہ بھی یہی پڑھیں گے لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ. ہم بھی یہی پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ علی ولی اللہ. اور یہ جو ہے وہ ہم ہی نہیں پڑھتے ہیں بلکہ جنت کے دروازوں کے اوپر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ لکھا ہوا ہے. محمد والے محمد صلوات. اور یہ علی کی ولایت کی سند اور تکمیل نعمات کی سند اور تکمیل دین کی سند ہمیں وہاں پر ملی کہ جہاں پر اللہ نے شدت کے ساتھ حکم دیا یا ایھا الرسول. کبھی پکارتا ہے طٰہٰ, کبھی یاسین, کبھی مزمل, کبھی مدثر. آج اتنی سختی یا ایھا الرسول, اے رسول پہنچا دو جو تمہیں پہنچانے کا کہا گیا ہے, اور اگر نہیں پہنچایا فما بلغت رسالتہ, اگر نہیں پہنچایا تو آپ نے رسالت کا کوئی بھی کام انجام نہیں دیا. تو اتنی جو ہے وہ شدت, ساری زحمتیں
وہ پتھر جھیلنا، وہ اپنا وطن چھوڑنا، وہ اپنا شہر چھوڑنا، وہ جو ہے وہ شاب ابو طالب میں زندگی گزارنا، کفار کے ساتھ مقابلے کرنا، وہ سب خطرے میں ہے اگر کچھ بیان نہیں کیا جاتا تو یہ گزارش کروں کہ 1,24,000 انبیاء کو اگر نبوتیں ملی ہیں تو وہ اقرار ولایت کی وجہ سے، اگر وہ اقرار نہیں کرتے ہیں تو ان کو نبوتیں نہیں ملتے ہیں۔ اور ہمارے آخری مرسل، معذرت چاہتا ہوں، قرآن کا جو ہے وہ جملہ ہے، اتنی سختی ہے، اگر ہمارا نبی اعلان نہیں کرتا ہے تو ان کی نبوت نہیں بچتی ہے۔ اعلان نہیں کرتے ہیں تو نبوت نہیں بچتی ہے۔ تو اعلان جب کرنے کو کہا گیا تو کیا ہوا؟ وقت ہے، زیادہ تو نہیں ہو گیا، مجھے تھوڑا سا بتا دیجئے گا کہ اب میں چھوڑ دوں۔ تو ہر جگہ کے اوپر خب غدیر کا میدان وہ جگہ ہے کہ ہر طرف سے چوراہا ہے، وہ سینٹر پوائنٹ ہے، جتنے بھی حجاج ہیں وہاں ملتے ہیں اور وہاں ملنے کے بعد پھر اپنے اپنے راستوں کو جاتی ہیں، لیکن سینٹر پوائنٹ وہ ہے۔ تو کیا ہوا؟ جو رہ گئے ہیں ان کا انتظار کرو، جو آگے جا چکے ہیں ان کو واپس بلاؤ، یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ تو کیا کیا نبی نے؟ صحابی کو حکم دیا، کیا کرو؟ ممبر بنو۔ کس کو حکم دیا؟ صحابہ کو۔ اور علی کا فرق جانیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ کو ہم بھی مانتے ہیں، صحابہ کے احترام اپنی جگہ، جتنا صحابہ کو ہم مانتے ہیں شاید کوئی اور نہ مانتا ہو۔ ہم تو اپنے آپ کو صحابہ کی پاؤں کی دھول کے برابر بھی نہیں سمجھتے۔ کیا کیا؟ حضور نے حکم دیا ممبر بناؤ۔ کس کو؟ صحابہ کو۔ تو ممبر کس نے بنایا؟ صحابہ نے۔ تو ممبر کے اوپر خطبہ دیا کس نے؟ رسول نے۔ اور رسول نے خطبہ دینے کے بعد ممبر کے اوپر بلند کس کو کیا؟ علی کو۔ کس کو بلند کیا؟ علی کو۔ تو معلوم ہوا ممبر بنانا صحابہ کا کام ہے۔ بھائی بیت اللہ کس نے بنایا؟ 2 نبیوں نے۔ تو یہ جو معمور کا کام ہے، یہ جو بنائی کا کام ہے، یہ جو بلڈرز کا کام ہے، یہ کس نے کیا؟ 2 نبیوں نے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 2 نبیوں نے بنایا، کعبہ کے نہیں۔ تو کعبہ جب بنا تو اس کے اندر آیا کون؟ یعنی 2 معصوموں نے کعبہ بنایا، پاک و پاکیزہ بنایا، اللہ نے بنوایا۔ تو جب بنایا تو کیا کیا؟ نبیوں نے بنایا اور اس کے اندر بھیجا کس کو؟ علی کو۔ تو جو اپنے گھر پیدا ہو وہ ہوتا ہے صحابی، جو اللہ کے گھر میں پیدا ہو۔ محترم، جو اپنے گھر پیدا ہو وہ ہے صحابی، جو اللہ کے گھر میں پیدا ہو وہ ہوتا ہے علی، جو پیدا ہو کر اپنی ماں کی آغوش میں آنکھ کھولے وہ ہوتا ہے صحابی، جو رسول اللہ کی آغوش میں آنکھ کھولے وہ ہوتا ہے علی، جو پیدا ہو کر اپنی ماں کا چہرہ دیکھے وہ ہوتا ہے صحابی، جو رسول اللہ کی زیارت کرے وہ ہوتا ہے علی، جو پیدا ہو کر دنیا میں آ کر پڑھے لکھے وہ ہوتا ہے صحابی، جو پیدا ہوتے ہی آنکھ کھولتے ہی رسول سے کہیں یا رسول اللہ، آپ کہیں تو رات سنا دوں، آپ تو کہیں انجیل سنا دوں، آپ کہیں زبور سنا دوں، آپ کہیں قرآن سنا دوں۔ 3 صحیفے علی کی پیدائش کے پہلے کے ہیں، قرآن ابھی نازل ہوا نہیں ہے۔ صحیفے پہلے نازل ہو چکے ہیں اور قرآن ابھی نازل ہوا نہیں ہے۔
تو علی بتا رہا ہے کہ میں جانشین رسول ہوں. جس طریقے سے رسول کے لیے ضروری ہے کہ وہ علم کتاب رکھتا ہو، حکمت رکھتا ہو، نبوت رکھتا ہو، پیدا نبی ہو، اسی طریقے سے وسیع بھی علم کتاب رکھتا ہے. ہمارا بات لمبی نہ ہو جائے، میں وہاں بھی عرض کروں گا، ٹائم بھی جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ کسر وہاں سینٹر میں نکال دیں گے انشاءاللہ. کہ کیا ہے، قرآن نازل ہوا نہیں ہے، 3 صحیفے پہلے نازل ہو چکے ہیں. تو رسول اللہ نے کہا ہو علی تورات صاحب تورات سے اچھی پڑی. سبحان اللہ سبحان اللہ. تورات صاحب تورات سے اچھی پڑی، انجیل صاحب انجیل سے اچھی پڑی، زبور صاحب زبور سے اچھی پڑی، قرآن میں محمد جیسا پڑھا. کیا بات. قرآن مجھ جیسا پڑھا. جو ممبر بنائے وہ صحابی، جو اللہ کے جو ممبر پہ بلند ہو وہ علی، جو اللہ کے گھر میں پیدا ہو وہ علی، جو اپنے گھر پیدا ہو وہ صحابی، جو ماں کا چہرہ دیکھے وہ صحابی، جو رسول اللہ کا چہرہ دیکھے وہ علی، جو دنیا میں آ کر پڑھے لکھے وہ صحابی، جو آنکھ کھولتے ہی کلام کرنے لگ جائے وہ علی، جو اپنی بیٹی، تو جو چاہتا ہوں جو اپنی بیٹی رسول کو دے دے وہ صحابی، جس کو رسول اپنی بیٹی رسول کو اپنی بیٹی دے دے وہ صحابی، اور جس کو رسول اپنی بیٹی دے دے وہ علی. یہ ہے علی. تو علی ہر لحاظ میں علی ہے، علی ہر لحاظ میں جانشین ہے، اور علی ہر لحاظ میں ولی ہے. علی نماز میں بھی علی ہے، نماز سجدے میں علی ہے، رکوع میں علی ہے. علی علی ہے، میدان میں ہے تو علی ہے، رکوع میں ہے تو علی ہے. محمد آل محمد سلام. اللہم صلی علی محمد آل محمد. اور یہ کتنا مقام ہے علی کا کہ علی کو بیٹی بھی ملی تو رسول کی بیٹی ملی. اور یہ حکمت خدا ہے. سینٹر میں گزارش کروں گا، ابھی میں ختم کر رہا ہوں، کہ حکمت خدا ہے کہ زہرا کس کی بیٹی ہے، یہ آپ ابھی سے سوچنا شروع کریں. اور علی کون ہے، یہ جو ہے وہ کفر کا خیال رکھا اللہ نے، کفر کا خیال رکھا. ہم پلہ آج ہمیں بھی یورپ میں اور کینیڈا اور امریکہ میں رہنے والوں کو ضرورت ہے کہ جب شادیاں کریں تو لڑکی لڑکے کا کفر دیکھیں کہ لڑکی اگر ایم اے ہے تو لڑکا ڈاکٹریٹ ضرور ہونا چاہیے، اگر نہیں ہے تو پھر اس کو جو ہے وہ کچھ سوچنا چاہیے. تو یہ بیان کروں گا انشاءاللہ سینٹر میں. اگر آپ نے جو ہے وہ مدد فرمائی، سلطان النصیرہ مدد جو ہے وہ آپ نے فرمانی ہے. اور اللہ کے رسول نے بھی کہا کہ مجھے سلطان النصیرہ چاہیے، ہمیشہ کی مدد. کس کے لیے؟ اپنی ذات کے لیے نہیں، اپنے مشن کے لیے. سبحان اللہ. مشن کے لیے سلطان النصیرہ. اور آج یہ جو ہم فرش عزا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس مشن، اس سلطان النصیرہ کا حصہ ہے. علی نے اس رسول کے مشن کے لیے اپنا علی پوتا عطا کیا. وہ علی کہ جس کو اس زینب نے چکیاں پیس کر پالا ہے، کہ جس کی عظمت کی حیا سورج بھی کرتا تھا. وہ زینب کہ کبھی اگر ردا سرک جاتی ہے تو سورج پردے میں چلا جاتا ہے. اس زینب سے پوچھئے
کہ جب 10 محرم کو علی اکبر اپنے بابا سے اذن جہاد لیتے ہیں اور بابا کہتے ہیں کہ اے علی اکبر میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا، اگر اجازت لینا ہے تو اس پھوپھی سے لو کہ جس نے تمہیں 18 سال پالا ہے۔ عزاداروں، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد کے۔ دنیا کی کوئی ایسی جنگ نہیں ہے، دنیا کی کوئی ایسی جنگ نہیں ہے کہ جو جوان بیٹے کی اذان سے شروع ہو اور بوڑھے باپ کے سجدے سے ختم ہو۔ یہ کربلا کی جنگ ہے کہ جس کا آغاز علی اکبر کی اذان سے ہوا۔ وہ علی اکبر کہ جو ناز تھا اپنی پھوپھیوں کا، اپنی بہنوں کا، جب اکبر اپنے بابا کی خدمت میں آ کر پوچھتے ہیں بابا مجھے بھی اجازت دے دیجئے، تو کہا کہ نہیں، اس کی اجازت جو ہے وہ جناب زینب دیں گی۔ تو جناب زینب کے حجرے میں، خیمے میں جب علی اکبر آئے اور بڑا ہی جو ہے وہ خمیدہ پیشانی کے ساتھ کھڑے ہوئے، جناب زینب پیار کر کے کہتی ہیں اکبر کیا بات ہے بیٹا؟ کہا اے پھوپھی اماں، آج آپ کا لال آپ سے رخصت ہونے آیا ہے۔ پھوپھی اماں، آپ کا بیٹا آپ سے اذن جہاد لینے آیا ہے۔ زینب کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے اور زینب نے سر سے لے کر پاؤں تک اور پاؤں سے لے کر سر تک دیکھا اور کہا کہ اے اکبر میں تو تجھے گرم ہوا بھی لگنے نہیں دیتی تھی، اے اکبر میں تو تجھے گرم ہوا بھی نہیں لگنے دیتی تھی، تو جو ہے وہ سخت اجازت لینے آیا ہے۔ جناب اکبر کو اجازت ملی۔ بزرگوار پڑھتے ہیں کہ جب اکبر رخصت ہوئے تو کئی بار پردہ ہٹا، کئی بار پردہ جھکا، کئی بار پردہ اٹھایا گیا، کئی بار گرایا گیا۔ اکبر کے ساتھ بیویاں لپٹ کر روتی تھیں اور کہتی تھیں کہ اے اکبر تو قمر بنو ہاشم ہے، تو ہماری جان ہے، تو جو ہے۔ سکینہ لپٹ کر روتی تھی بھیا آپ جا رہے ہو، سکینہ کا کیا ہوگا؟ بزرگوار پڑھتے ہیں کہ اکبر ایسے نکلے جیسے ایک گھر سے جنازہ نکلا۔ ذرا اس ماں کے دل سے بھی پوچھو عزادارو کہ جس نے 18 سال اپنے بیٹے کو بیٹا نہیں کہا، آخر لمحات میں اپنی ماں سے جب ملے ہوں گے تو اس ماں کے دل کے اوپر کیا بیتی ہوگی۔ ملا بھی تو اس حالت میں کہ ہمیشہ کے لیے جانے کے لیے مل رہا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم آل محمد۔ اکبر تیار ہوئے، حسین نے تیار کیا، دعا مانگا کرو کسی بوڑھے باپ کو اجرکم اللہ، کسی بوڑھے باپ کو جوان بیٹا مرنے کے لیے بھیجنا نصیب نہ ہو۔ اور یہ دعا کیا کرو کہ کسی بوڑھے باپ کو اپنے جوان بیٹے کا لاشا اٹھانا۔ اکبر کو خود حسین نے تیار کیا، تیار کرنے کے بعد گھوڑے پہ سوار کیا اور سوار کرنے کے بعد اکبر کو جب رخصت کیا تو اکبر کچھ دور گئے تھے، محسوس کیا کہ پیچھے سے کسی کے چلنے کی آہٹ آ رہی ہے۔ جب پلٹ کر دیکھا تو بابا ایڑیاں گھسیٹ گھوڑے سے اتر کر کہا بابا آپ تو رخصت کر چکے تھے۔ مولا فرماتے ہیں اکبر تمہارا جوان بیٹا نہیں ہے، اگر جوان بیٹا ہوتا اور وہ بھی شبیہ پیغمبر ہوتا، اکبر مجھے جب زیارت نبی ہوتا تھا میں تجھے دیکھ لیتا تھا۔ اجرکم اللہ۔ حسین نے جملے عرض کیے فرمائے اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر کے آپ کی زحمت تمام کروں گا، پوری شہادت نہیں پڑھوں گا۔ مولا نے کہا اکبر اگر جوان بیٹا ہوتا اور شبیہ پیغمبر ہوتا اور
مجھے اگر زیارت نصیب ہوتی، زیارت کا شوق ہوتا تو میں تمہیں دیکھ لیتا، اگر تمہارا بیٹا ایسے ہوتا تو تم مجھ سے یہ سوال نہ کرتے۔ اکبر کو دوبارہ سوار کیا، جملے دو اور احمد تمام، جب دوبارہ سوار کیا گیا اکبر کو مولا نے کہا، اکبر بیٹا جب تک میری تیری نظر بیٹا جب تک میں تجھے نظر آتا رہوں اور تو مجھے نظر آتا رہے، مڑ مڑ کر اپنا چہرہ مجھے دکھاتا رہنا تاکہ میں تمہاری زیارت کرتا رہوں۔ ہائے حسین، آپ تو اکبر کی زیارت آخری رخصت تک کرتے رہے، مگر زینب خیمے کے دروازے کے اوپر ہی تڑپ کر رہ گئی۔ علی لعنت اللہ علیکم یعلم الذین ظلموا ای منقلبین ینقلبون۔ بات میں حسین